الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم نے 21واں پارہ شروع کرنا ہے۔ وہی سورہ عنکبوت ہی چل رہی ہے۔ دعا کرنے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کیونکہ ہم یہاں ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے بیٹھے ہیں۔ پہلے 10 سپارے یہ تھے کہ ہم ہدایت کی طرف بڑھ رہے تھے، پھر 10 سپارے ایسے آتے ہیں جن میں ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم ہدایت پا رہے ہیں، یا دل ہمارے تھوڑا سکون لے لیتے ہیں۔ اور اب وہ سپارے آ رہے ہیں جو پیک پہ ہوں گے، یعنی کہ ان 20 سپاروں کا اثر ہوا ہے ہم پہ یا نہیں ہوا، وہ ان سپاروں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وأقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، اور یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اچھا، پچھلی جہاں ختم ہوا ہے پچھلی قوموں کی باتیں تھیں، اب یہاں یہ ہمارے لیے سارا کچھ آ رہا ہے کہ نماز، پہلا ذکر جو ہے، پہلا کام مسلمان کا جو ہے ایمان کے بعد، وہ نماز ہی ہے۔ اب نماز کے 2 اہم پہلو یہاں ذکر ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ذکر کے۔ ایک تو تسکین قلب کا ذریعہ ہے، اور دوسرا تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، یعنی کہ برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ مقصد ہی یہی ہے کہ وہ نماز جس کو پڑھ کر اللہ یاد آ جائے، جو پورے شعور اور پوری فکر کے ساتھ زندہ نماز پڑھے گا، تو یقیناً نماز اس انسان کو برائیوں سے روکے گی۔ اگر نماز ایسی ہی ہوگی جیسے ہم پڑھ کے ہٹ جاتے ہیں، اور نہ تو دل ہلکا ہوتا ہے، نہ ذہن پر کوئی بوجھ ہے تو وہ ہٹتا ہے، تو اس نماز کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پورے شعور کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھے گا تو یقیناً نماز اسے روکے گی۔ پچھلے 3-4 رکوعوں میں صبر کا، توکل علی اللہ کی بات تھی، اور اب عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے، بھئی اللہ پر توکل کی عملی تدبیر، کہ قرآن کی تلاوت اور نماز، یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو، مومن کو مضبوط سیرت اور زبردست صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتی ہیں، اور پھر وہ کسی بھی قسم کے طوفان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کا یہ وصف ہے، خوبی ہے کہ فحش اور منکر سے روکتی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا واقعی اس سے رک جاتا ہے جس نے حقیقی بہترین نماز پڑھی ہوتی ہے۔ یہاں ایک حدیث سناؤں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحش اور منکر سے رک جائے۔ اور کوئی بھی نیکی ہے وہ پہلے ریا ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، اور پھر عبادت بنتی ہے۔ یہ امام غزالی رحم اللہ کا قول ہے۔ تو اس لیے جو ایج بڑھتی ہے تو عبادت میں سکون، مزہ اور خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ بہترین نماز پڑھیں۔ آیت نمبر 46، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں،
اور ان سے کہو کہ ایمان لائے ہے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یعنی کہ یہاں اہل کتاب سے بات کرنے کی وہ ہو رہی ہے۔ یہ اس وقت کی آیات ہیں جب حبشہ ہجرت ہوئی تھی، مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہاں عیسائیوں کا غلبہ تھا۔ اب وہاں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب سے کس طرح بات کرنی ہے، یعنی کہ بحث برائے بحث نہیں کرنی، بلکہ ہدایت کے لیے بحث کرنی ہے، مہذب شائستہ زبان میں، اور اس طرح کہ اگلے کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو اس کی فکر ہے، اور جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ مخاطب جو ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کے دل کے دروازہ کھول دے، حق بات اتار دے اس کے اندر، نہ کہ لڑائی یا بحث کرے، اور سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں شائستگی اور شرافت تو سکھا رہا ہے کہ معقول طریقے سے بات کریں، لیکن مسلمان کو، مومن کو عاجز اور مسکین نہیں بنا رہا قرآن کہ ہم دوسروں کے لیے چارہ بن جائیں، اور اس چیز پر بات کرنی ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ جیسے اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے تو حق تو ان کا اور ہمارا سیم ہے نا، یعنی کہ حق و صداقت کی وہ بات شروع کرنی ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو، یعنی کہ نیگیٹو ایشوز پہ پہلے بات نہیں کرنی۔ اگلی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب میں سے بھی اور غیر اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ سلیم الفطرت ہیں وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے۔ آیت 48، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے، یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ آپ امی تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ دراصل یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، اچھا یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی واضح نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یعنی کہ جو نازل کیا۔ اب قرآن کا کیا ہے مزاج کہ یہ سننے والا ہے، یہ کانوں کا معجزہ ہے، اور جتنا سن کے یہ دل پہ اترتا ہے یا اثر ہوتا ہے اتنا پڑھ کر نہیں ہوتا۔ اور ہدایت کے لیے سننا ضروری ہے، یعنی کہ کسی استاد سے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ اترا کانوں کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ کے سنایا صحابہ کرام کو، تربیت کی اس کے ذریعے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم کسی استاد سے یہ سنیں، خود سے صرف نہ پڑھیں، اور برکت کے لیے اس کا پڑھنا کافی ہے، ہدایت کے لیے اس کا سننا سمجھنا ضروری ہے۔ آیت 52 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ بے شک یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے ہو۔
اور یہ عذاب موسٹلی ایسا ہی ہوا ہے، یا تو زمین کے اندر سے آئے ہیں، جیسے زمین پھٹی ہے، لاوا نکلا، یا پھر گرم پانی نکلا، اور اوپر سے بھی آسمان سے بھی آئے ہیں، وہ بارش کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں، آگ کی شکل میں، ڈیفرنٹ طریقوں سے۔ آیت 56 ہے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب میری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، یہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے۔ اب یہاں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ اگر مکہ میں یا کوئی بھی ملک ہے، اس میں خدا کی بندگی کرنا مشکل ہو گیا ہے، یعنی کہ خدا کی زمین آپ پر تنگ ہو رہی ہے، تو وہاں چلے جاؤ جہاں تم خدا کے بندے بن کر رہ سکتے ہو۔ یعنی کہ یہاں مسلمان کو یہ تو ہے کہ وہ سچا محب وطن ہو، لیکن اس کو قوم پرستی، وطن پرستی سے نکالا جا رہا ہے مسلمان کو۔ اچھا، موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہاں دیکھیں، موت آنی ہے نہیں کہا، مزہ چکھنا ہے۔ اٹ مینس کہ جس طرح کا انسان ہوگا اسی طرح کی اس کی موت ہوگی۔ اور جو یعنی کہ بدکار ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ان کی موت کے ٹائم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہے، یعنی کہ چکھ کے، جس طرح چکھ کے انسان اچھی بری چیز کا اندازہ کرتا ہے، اسی طرح موت ہوگی کہ اچھائی اور برائی کا اندازہ ہوگا۔ اچھا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو عمدہ اجر کی بات ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہر قسم کی مشکلات اور مصائب جو بھی ان کو پہنچی ایمان کے راستے میں، اس پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ یعنی کہ جب انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، وہ اللہ کے بھروسے پر ہی اپنے شہروں کو، ملکوں کو چھوڑ کر نکلے ہجرت کے لیے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رزق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کہ خالی ہاتھ مسلمان مکہ سے نکلے تھے، کچھ کے تو کپڑے بھی نہیں تھے، یعنی کہ کپڑے بھی اتروا لیے تھے ان کے گھر والوں نے۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور بھی خالی ہاتھ پھرتے ہیں، لیکن وہ اس تسلی سے، سکون سے پھرتے ہیں کہ رزق اللہ نے دینا ہے، اور تمہارا رزق بھی اللہ کے پاس ہے، وہ تمہیں ضرور رزق دے گا۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، یہاں بات کا رخ پھر کفار مکہ کی طرف مڑ گیا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بے شک، اب یہاں الحمدللہ کہا اللہ تعالیٰ نے خود، تو اس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب سارے کام اللہ کے ہیں تو پھر حمد کا مستحق بھی صرف وہی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اس کا اعتراف آپ خود اپنی زبان سے کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر ایک کھیل اور بہکاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، آن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم
ہم نے ایک پورا امن حرم بنایا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے مکہ کی کہ جب مکہ کے گرد و پیش سارے عرب میں لوٹ مار بھی تھی، ڈکیٹی بھی تھی اور سارا کچھ کرتے تھے، تو صرف مکہ شہر ہی ایسا تھا جو پرسکون تھا، جہاں بد امنی نہیں تھی. اتنی بد امنیوں کے درمیان میں اس کی حرمت کو کس نے برقرار رکھا ہوا تھا؟ یقیناً اللہ نے رکھا ہوا تھا. اور اسی گھر کی وجہ سے دیکھیں عرب کو عزت ملی ہوئی ہے، اور جو انہیں اب راس نہیں آ رہی. اب اس گھر کی عزت نہیں کریں گے تو ان کی عزت دنیا میں ختم ہو جائے گی. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. مجاہدہ کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے یہاں. جہاد سے مجاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور محنت مشقت سے بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ ہی یقیناً نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اپنی طرف آنے کے لیے راہیں کھولتا ہے وہ انسانوں کی. جتنی نیک نیتی ہوگی، خیر طلبی ہوگی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق اور ہدایت انسانوں کے ساتھ ہوگی. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الروم. سورۃ الروم کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ہے، اس میں تھوڑی سی ہسٹری سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کوئک ایک ریویو دینے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. کہ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس یعنی کہ ایران کی اور دوسری روم کی. جو ایرانی تھے یہ آتش پرست تھے اور جو رومی تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے. اب مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے. اب یہ جو دو طاقتیں تھیں ایران اور روم کی، ان کی آپس میں ہر وقت جنگ رہتی تھی. جنگ جو تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایران کا جو روم کا بادشاہ تھا مورس، اس کے خلاف بغاوت ہوئی اور اس کی جگہ اسی کے ایک اور بندے نے جو ہے نا اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا. اب جو ایران کا بادشاہ تھا، جو خسرو پرویز اس کا نام ہے، بڑا فیمس بھی ہے ہسٹری میں، اس کو روم کے اوپر حملہ کرنے کا ایک اخلاقی بہانہ مل گیا کیونکہ اس کے مورس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، جو روم کا پہلا بادشاہ تھا. تو اس نے جو ہے اعلان کیا کہ میں اس ظلم کا بدلہ لوں گا. تو اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اس کو کافی جگہ شکست دی. اور جو ہے اب جو نیا بادشاہ تھا روم کا، پہلا جو مورس ہے اس کو تو مروا دیا، دوسرا جو تھا وہ اس کا نام ہسٹری میں وکاس کے نام سے جو ہے وہ اس کا نام ہے. اس نے افریقہ کے گورنر سے مدد طلب کی اور اس نے کہا کہ بھی میری آ کے مدد کرو، مجھے تو ہر جگہ پہ شکست ہو رہی ہے. اب افریقہ کے گورنر نے ہراکل کو بھیجا ایک بڑی فوج دے کر. اب اس نے جو ہے اس نے بھی وہی کام کیا، اس نے وکاس کو قتل کرا دیا اور اس کی جگہ خود سنبھال لی. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی 610 ہجری میں. اب جو ہے اب خسرو نے وکاس کے مرنے کے بعد ہراکل سے صلح نہ کی، حالانکہ اس کا مقصد تو یہ تھا نا کہ وکاس سے اس نے بدلہ لینا تھا مورس کی کو قتل کروانے کا. لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے ہراکل سے صلح نہ کی، جنگ جاری رکھی اور اس جنگ کو مذہبی جنگ کا نام دے دیا کہ یہ اب کفر اور باطل اور حق کی وہ لڑائی ہے، کیونکہ وہ خود کو صحیح سمجھتے تھے حالانکہ وہ آتش پرست تھے اور یہ اہل کتاب تھے. اصل میں تو یہ اپنی رومی جو تھے یہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے. اب کیا ہوا کہ عیسائیوں کے جن بھی فرقوں پر رومیوں نے ظلم توڑے تھے تو وہ جو عیسائی تھے نا وہ بھی جا کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ایرانیوں کے ساتھ. اب ان کی فوج کافی بڑی ہو گئی اور انہوں نے جگہ جگہ پہ رومیوں کو شکست دی اور رومی مسلسل جو ہے ان کو شکست ہوتی چلی گئی. اور اس کو خسرو پرویز کو اس پہ بہت تکبر آ گیا اور اس نے یروشلم کو بھی فتح کر لیا. اور اسی ٹائم پہ ادھر مکہ میں حق اور کفر کی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنا پڑی.
اور یہ وہی ٹائم تھا جب ہجرت حبشہ کے وقت ہی یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب جو حبشہ کا بادشاہ تھا یہ روم کی حلیف تھے، یعنی کہ ان کا ساتھ دیتے تھے، تو اس وقت سلطنت روم پر ایرانیوں کے غلبے کا چرچا بھی تھا، تو مشرکین جو تھے یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ایران کے جو آتش پرست ہیں وہ فتح پا رہے ہیں اور عیسائی شکست کھا رہے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی جو ہے نا تم لوگوں کو شکست دیں گے۔ تو ان کو اس چیز کا بڑا زوم ہو گیا، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور پیشن گوئی اس میں دو تھی۔ نمبر 1 کہ رومیوں کو فتح ہوگی، حالانکہ بظاہر اس وقت رومی بالکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہے تھے، اور دوسری پیشن گوئی تھی کہ مسلمانوں کو بھی فتح ہوگی۔ تو یہ دو پیشن گوئیاں جس کی وجہ سے اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی بھی نمایاں شہادت ملتی ہے، اور ان کو میریکلز آف دا قرآن میں سے بھی کہا جاتا ہے، یہ دو جو تھی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا تھا بدعدنین، یعنی کہ 3 سے 10 سال کے عرصے کے درمیان جو ہے یہ سب ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا، اور اس پیشن گوئی کے بہت عرصے تک حالات یوں ہی رہے، ایرانی فتح حاصل کرتے رہے۔ کیسر نے خسرو کے پاس ایلچی بھیجا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ جب تک تم لوگ آتش پرستی نہیں قبول کر لو گے میں تم لوگوں کو نہیں بخشوں گا۔ اور کفار نے بھی اس ٹائم پہ ان آیات کا خوب مذاق اڑایا کہ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا جو قرآن میں پیشن گوئی آ رہی ہے، اور اس ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے شرط بھی لگائی، تو وہ اس میں 5 سال کی شرط لگائی کہ 5 سال کے اندر اندر یہ سب ہو جائے گا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں تم اس کو 10 سال میں بڑھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ 10 سال 3 سے 10 سال کا عرصہ آتا ہے، اور 100 اونٹوں کی شرط لگی، اور وہ بعد میں جو ہے وہ ظاہر قرآن کی بات تھی وہ پوری بھی ہوئی۔ اور 622 عیسوی میں آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور ادھر ہراکل نے بحر اسود کے راستے سے ایران کی پشت پر حملہ کیا، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اس نے پھر ایرانیوں کو شکست دی، ان کے آتش کدے تباہ کیے، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو بدر کے اندر فتح ملی۔ تو 10 سال کے اندر اندر قرآن پاک کے اندر یہ دونوں پیشن گوئیاں جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئیں، اور رومی جو تھے وہ بھی فتح حاصل کرتے گئے، اور اس کے کچھ عرصے بعد سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے بھی مکہ کو فتح کیا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ الف لام میم غلبت الروم، رومی الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین کرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین بوئی، جوتی اور اس سے زیادہ آباد کی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، دراصل وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ مشرکین مکہ کو ایک دفعہ پھر دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں جھوٹی نہیں ہیں، جو بھی اس میں پیشن گوئی ہوتی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے، اور پرانے لوگوں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے گناہ کیے تو اللہ نے ان پر عذاب کیا۔ آخرکار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، یعنی کہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا قرار کیا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں اگلی میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔
تو جو اس میں تمسون کا ورڈ ہے اس میں مغرب اور عشاء کی نماز، اور تسبحون میں فجر کی نماز. اور اگلی آیت میں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظَاهِرُونَ. عشیًّا میں عصر اور تظاہرون میں ظہر کی نماز کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں تلقین کی ہے. عالیہ وہی تظہرون ہے، تظاہرون نہیں ہے. تظہرون، جی سوری، تظہرون ظہر کی نماز. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. جی بس یہیں تک، آگے نیکسٹ پہ پوچھ رہا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. سورۃ روم آیت نمبر 20 ہے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے جا رہے ہو. آیت نمبر 21 ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس میں ازواج کا لفظ آیا ہے اس آیت میں. یہ لفظ میاں بیوی دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا کہ گوشت کا پتلا ہی نہیں بنایا، بلکہ اس کے لیے اس کے اندر ایک دل رکھا ہے، پھر اس کے جذبات ہیں، پھر ان جذبات کی تسکین کے لیے اس کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، اور پھر اس کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ازواج بنا کر. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. حضرت اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن العباس کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، فرمایا تھا عائشہ سے. آیت نمبر 22 ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. آیت نمبر 24 ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. یعنی خوف کے ساتھ کہ اس میں کوئی ڈر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی عذاب نہ ہو، اور طمع کے ساتھ یہ کہ اس سے ظاہر ہے بارش ہوتی ہے تو اس سے فصلوں کو مطلب فائدہ بھی ہوتا ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں. اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. آیت نمبر 25 ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، یعنی قیامت کے دن. آسمانوں 26 نمبر آیت ہے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کتاب فرما ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا ادا کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. 28 نمبر آیت ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہے کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. آگے ہے آیت نمبر 29. مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھاتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. آگے ہے 30 نمبر آیت. بس اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیروو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جما دو
قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اصل دین پر، اس کے بعد اس کے والدین اسے جو بھی بنائے، مجوسی یا عیسائی یا مسلمان جو بھی بنائے، لیکن وہ ہوتا فطرت پر پیدا ہے۔ 31 نمبر آیت ہے، قائم ہو جو اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے، گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ 33 نمبر آیت ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ 34 نمبر آیت ہے، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ 36 نمبر آیت ہے، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مصیبت آنے پر مایوس ہونے کی بجائے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ کسی مصیبت کے آنے پر اگر ہم کوئی گناہ کا یا نافرمانی کو کام کر رہے ہیں تو اسے ہمیں ضرور چھوڑنا چاہیے، نہ کہ مایوس ہو کے بیٹھ جانا چاہیے۔ 37 نمبر آتا ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ رزق، اس میں یہ ہے کہ رزق کی کمی پر ضرور انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے رزق کی تنگی سے تو وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ توبہ استغفار کرتا ہے، اور دوسرا یہ رویہ ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو کوئی رزق ملنا ہوتا ہے لیکن اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مصیبت ملنے پر جو بھی مصیبت آئے تو رزق کی تنگی بھی ایک مصیبت ہے، تو انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ آگے 38 نمبر آیت، پس اے مومن رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ثواب ہے، لیکن پھر رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی وجہ سے تم سے اعراض کرے۔ 39 نمبر آیت ہے، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت مال بڑھاتے ہیں۔ اس میں سود کی بیان ہوئی ہے، ممانعت کی گئی ہے کہ سود کو جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا بڑھ رہا ہے، بلکہ وہ بڑھ نہیں رہا، اس میں عذاب ہے، گناہ ہے، اور جو اس کے مد مقابل جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں سے خوش بھی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کو بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی سمجھ کر دینا، یعنی زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا، اور مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے زکوٰۃ، اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا بھی ذریعہ ہے زکوٰۃ، اور جنت کے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ 40 نمبر آیت ہے، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
وما علینا الا البلاغ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ یہاں پہ خشکی اور تری اس طرح ہے کہ جیسے مطلب سارا کچھ، ساری دنیا زمین پر، اور فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، یعنی کہ ہم اللہ کے احکامات نہیں مانتے تو معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے اور پھر لڑائی فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اسی وہ جیسے عالیہ نے پیچھے بتایا اس جنگ کے بارے میں، یہ پھر اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت روم اور ایران کے درمیان برپا تھی، جس کی آگ نے پورے شرق اوسط کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مراد فسق، فجور اور ظلم و جور ہے کہ ان کی اپنی وجہ سے ہی یہ ساری جنگ شروع ہوئی۔ آگے اسی کا حصہ ہے آگے، تاکہ مزہ چکھائیں ان کو اور ان کے اعمال کا، ان کے بعض اعمال کا۔ یہاں پہ یہی کروں گی کیونکہ ویسے تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ تمام اعمال کی جزا اور سزا کا فیصلہ آخرت میں ہی ہونا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جس کی سزا دنیا میں ہی مل جانی ہے، صرف کچھ اعمال، سب کی نہیں۔ آگے اسی کا ہے شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اگلی آیت ہے رسول ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ چل پھر کے دیکھو۔ کہا جا رہا ہے کہ جو قومیں جو بھی تباہ ہوئی ہیں وہ صرف اپنے شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ اگلی آیت ہے 43۔ پس یعنی اپنے رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کے سمت، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بھی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ دین حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، جو ایک حقیقت ہے اور جس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اس دن سب لوگ پھٹ کر علیحدہ ہونے سے مراد جو ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگ گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ، اور ظالم ظالموں کے ساتھ۔ اگلی آیت ہے جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، یعنی جو کافر کو نقصان پہنچتا ہے وہ اسی کے اپنے کفر کی وجہ سے ہی پہنچتا ہے۔ اور اگلی ہے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے اور وہ اپنے لیے ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، یعنی جنت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے 45۔ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ اپنے فضل سے ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، یعنی ہم اپنی نیکی سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی بخشے جائیں گے۔ یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا آگے آیت نمبر 46 ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اپنے اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جیسے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دے کہ بارش ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت آنے والی ہے، اور اللہ کا فضل تلاش کریں اور اللہ کی رحمت سے اللہ کا فضل تلاش کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کہ یعنی تجارت کا سفر کریں۔ اور یہاں پہ جو ہواؤں کا ذکر ہے، یہاں پر جو ہواؤں کی قسم کا ذکر ہے وہ جہاز رانی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ قدیم زمانے میں بادبانی کشتیاں جو جہاز وغیرہ کا جو سفر کرتے تھے زیادہ تر وہ ہوا کے رخ کا سارا جو انحصار تھا وہ ہوا کے رخ پر ہوتا تھا۔ ہوا اگر اپوزٹ سائڈ کے سے ہوتی تو ان کے لیے وہ تباہی کا پیش خیمہ ہوتی تھی، اس لیے بارش لانے والی ہواؤں کے بعد ان ہواؤں کا ذکر ایک نعمت خاص کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، بے شک پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے۔ یہ جیسے ہم پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجا اور سارا جیسے باقی قومیں تباہ ہوئی ہیں اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی۔ اگلی آیت ہے 48۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان پر میں پھیلاتا ہے
جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں. یہ کلیئر ہے، میں خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ 49 ہے، حالانکہ ان کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے، دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ وہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یعنی وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر جس انداز سے نبوت اور بارش کا ذکر یک کے بعد دیگرے کیا گیا ہے، اس میں ایک اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ نبی کی آمد میں بھی انسان کی اخلاقی زندگی کے لیے ویسی ہی رحمت ہے جس طرح آسمانی بارش کے نزول سے مردہ پڑی ہوئی زمین یکایک جی اٹھتی ہے اور اس میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں. اسی طرح آسمانی وحی کا نزول اخلاق و روحانیت کی ویران پڑی ہوئی دنیا کو جلا اٹھاتا ہے. اگلی آیت ہے 51. اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے اپنی کھیتیاں زرع پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. یہاں پر یعنی بارش کے بعد جب کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں تو اس وقت اگر ہم کوئی سخت یا سرد گرم ہوا چلا دیں تو یہ ہری بھری کھیتیاں ہیں جو جل کر راکھ کر دیں. یعنی پھر وہ خدا کو کوسنے لگتے ہیں اور اللہ کو الزام دینے لگتے ہیں کہ اس نے ہم پر یہ کیسی مصیبت ڈال دی ہے، حالانکہ خدا نے ان پر نعمتوں کی بارش بھی کی تھی. اس پر انہوں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا. اگلی آیت ہے، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کی جیسے ان کے ضمیر جن کے مردہ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہیں. تو بہرے جو مطلب سننا ہی نہیں چاہتے وہ اپنے بات جو بھی حق کی بات ہے. اگلی ہے 53. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یہاں مراد مردوں یہاں پر جو ہے یہ کہا گیا ہے اندھوں کا، کہ اندھوں کا مطلب جو ہے دل کے اندھے ہیں، کہ یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ اندھوں کا ہاتھ پکڑ کر ساری عمر راہ راست پر چلائے. وہ تو صرف راہ راست کی رہنمائی ہی کر سکتے ہیں، کہ ان کو ایسے تو نہیں چلا سکتے نا کہ ہر ٹائم قدم بہ قدم بتا کریں ان کا. آگے ہے اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہیں پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ ضعف کا مطلب کمزوری ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر اللہ اس آیت میں کہتے ہیں کہ غور کرو اپنی پیدائش پر جب تم کمزور تھے. یعنی پہلے بچپن پیدا ہوئے بچے سے تھے، پھر بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یہ ساری حالتیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، اور کہ جسے چاہتا ہے کمزور پیدا کرے اور جس کو چاہے اللہ طاقتور پیدا کرے، جسے چاہے بچپن سے جوانی تک پہنچنے دے اور جس کو چاہے جوانگی میں فوت کر دے، اور جس کو چاہے شاندار زندگی دے اور اس کے بعد ایڑیاں رگڑوا کر دنیا اسے عبرت بنا دے، دنیا کے لیے اس کے لیے عبرت بنا دے. اگلی آیت ہے، اور جب سات برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. یعنی مرنے کے بعد ایک قیامت کی اس گھڑی تک ان دونوں ساعتوں کے درمیان چاہے 10-20 سال 10,000 برس ہی گزر چکے ہوں، مگر وہ یہ محسوس کریں گے کہ صرف چند گھنٹے ہم سوئے تھے. اور جو آگے ہے دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھانا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ جیسے وہ دنیا میں بھی غلطی اندازے لگاتے تھے. اگلی آیت ہے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے. یہاں پہ علم والے اور ایمان والے جو ہیں، ان ملائکہ کو کہا گیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ تم دنیا اور قبر میں قیامت تک پڑے رہے ہو.
کہ تھوڑا سا نہیں پورا ٹائم گزار کے آئے ہو. آگے 57 آیت ہے. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، کہ اس ٹائم یہ ہے کہ معافی اور اس کا ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک جیسے سبق ہے کہ ہم اچھے کام کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں. یہی وقت ہے کہ ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. اگلی آیت ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، کھول کھول کر آیتیں بتائیں، لیکن وہ اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے. تم بھی اگر کوئی نشانی لاتے ہو یا آیت لے کے آتے ہو تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اگلی آیت نمبر 59 ہے. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں جو ضد کی وجہ سے یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ کوشش ہی نہیں کرتے. نمبر 60 ہے. بس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے مومنوں کے جو ایمان کے منکر ہیں ان کے سامنے کمزوری نہ دکھاؤ. اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صبر سے کام لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ مومنوں کے لیے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کی مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لقمان شروع کرتے ہیں. یہ مکی صورت ہے اور اس کی 34 آیات ہیں. اس کا جو نام ہے وہ اس کے دوسرے رکوع میں آتا ہے، وہ حضرت لقمان کی وجہ سے، جو کہ نہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی وہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ انہوں نے وہ اس صورت میں شامل کر دیں. اور وہ جو نصیحتیں ہیں وہ ہر کسی کے لیے مطلب زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ ہیں. صورت شروع کرتے ہیں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم حروف مقطعات، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. یہاں ورڈ یوز ہوا ہے محسنین. محسن کی جمع ہے. یہاں 3 معنی میں محسنین آیا ہے. ایک تو احسان کرنے والے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مستحقین یا ضرورت مندوں کے ساتھ. اس کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے نیکیاں کرنے والے اور برائیوں سے اجتناب کرنے والے. اور تیسرے معنی ہے اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والے. اب ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ 3 تو میجر کوالٹیز ہیں. باقی یہ کہ تمام سنتیں، فرائض اور واجبات کو ادا کرنے والے. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ آیت ایز اٹ از سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے اور یہاں بھی آئی ہے. آگے ترجمہ ہے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دل فریب، غافل کر دینے والا کلام خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو. چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. ان آیتوں کا شان نزول جو ہے وہ ایک تھا نضر بن حارث، جو کہ چونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اس کا تھوڑا سا جو اسلوب ہے وہ یہ تھا کہ عربس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، تو اس نے ان کی توجہ بٹانے کے لیے جو ہے وہ شام سے جا کے ایک لونڈی لے آیا جو کہ گانے بجانے میں ماہر تھی. یہاں لہو الحدیث کا مطلب یہی ہے کہ ایسی چیزیں خرید کے لانا، گانے بجانے والی ہے ایسی جو کہ لوگوں کو کلام اللہ سے غافل کر کے اس طرف کو لے جائے. مطلب اس وقت تو وہ یہ تھا کہ وہ لونڈی لے آیا، وہ گانا بجانے سے لوگوں کو متوجہ کرتی تھی. اور آج کل ہر طرح کی چیز ایسی گانے بجانے والی، موسیقی کی، اور جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے. اس میں کہانیاں، ڈائجسٹ، ڈرامے، جو بھی لٹریچر ہے سارے کا سارا، سپورٹس کی چیزیں، ریڈیو، ٹی وی، جو بھی چیزیں آتی ہیں جو کہ انسان کو کلام اللہ سے غافل کر کے دنیا کی طرف یا دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا کرتی ہیں، وہ سب اس میں لہو الحدیث میں آ جاتی ہیں. آگے ترجمہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پر نعمت باغ ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ نہایت غالب
خوب حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے ہلنے جلنے نہ لگے، یعنی زمین کا بیلنس قائم رہے۔ اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اس اللہ کے سوا کیا تخلیق کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا۔ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو شروع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے وہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ نہ وہ نبی تھے نہ ان پہ کوئی وحی آتی تھی، پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ادھر سارے جو کائنات کے تھی قدرت تھی اس سے پہچانا، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو آگے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ جیسے قرآن کا اسلوب ہے کہ جیسے ہی شرک کی آیت آتی ہے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کیا جاتی ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی یہ کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا ہے ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے، جس سے عورت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھنا زیادہ رکھا جاتا ہے۔ آگے ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ ہم نے پہلے سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا تھا کہ اگر والدین ان کی اور ہر بات ماننی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی اچھے طریقے سے رہنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کا کہیں گے تو وہ ان کی بات نہیں ماننی۔ جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ آگے پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز مطلب کوئی بھی اچھائی کوئی بھی برائی اتنی معمولی ہو جیسے کہ رائی کا دانہ ہوتا ہے جس کا نہ کوئی ویٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ قابل مطلب اس طرح ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کسی بھی چٹان میں زمین کی تہوں میں یا آسمانوں میں ہوگا، اگر اچھا عمل ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی اچھی جزا دے گا، اور اگر وہ برا عمل ہوگا تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ آگے ہے اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کیونکہ نماز قائم کرنا تو چلو ٹھیک، لیکن نیکی کا حکم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے لیے اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے تو راستے میں مشکلات تو ڈیفینیٹلی آئیں گی، اور اس پر صبر بھی کرنا ہے کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے، اس لیے اس پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور آگے ہے اور تو تکبر اور غرور سے اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ پھیر، یعنی لوگوں کو حقیر نہ سمجھ، جب وہ تجھ سے بات کر رہے ہوں تو ان سے منہ نہ پھیر، گفتگو کے وقت ان کی مطلب بات توجہ سے سنو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ مطلب اس طرح نہ چلو کہ اپنی شان و شوکت کی وجہ سے جیسے گردن میں سریا ہوتا ہے یا وہ اپنے فخر و غرور کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ ایسے چلے جیسے انسان جو ہے وہ ایک عاجز اور حقیر بندہ ہے اللہ کا۔ بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو یعنی شوخے کو پسند نہیں کرتا، اور تو اپنی چال درمیانی رکھ، یعنی نہ تیز چال سے چلو اور نہ ایسے بالکل بیماروں کی طرح سست چال سے، بلکہ بیان روی کے ساتھ چلا جائے، اور اپنی آواز دھیمی رکھ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ کوئی بات آتی ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ اب اپنی بات کلیئر نہیں کر پائیں گے تو آواز اونچی کرنا شروع کر دیتے ہیں، شاؤٹ کرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی بات کو اپنی آواز دھیمی رکھ کے اچھے دلائل کے ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
یہ آخری 2 رکوع ہیں اب سورہ لقمان کے. رکوع نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا ذکر ہے. ترجمہ سٹارٹ کرتی ہوں. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں؟ یعنی زمین اور آسمان کو تمہارا بچھونا بنا دیا ہے اور اس میں تمہارے لیے جو چیزیں رکھی ہیں جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، مثلاً پانی، مٹی، آگ، نباتات، معدنیات اور سورج اور چاند ہیں اس میں. اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، یعنی مکمل کر دی ہیں. کھلی نعمتیں تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، اور چھپی نعمتیں وہ ہیں جنہیں آدمی نہ جانتا ہے نہ محسوس کرتا ہے. اب سائنس نے ترقی تو بہت کر لی ہے اور ہم نیکڈ آئی سے جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کتنی ابھی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ڈسکور ہی نہیں ہوئی ہیں. آگے ترجمہ ہے. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ کہ اس کی ذات کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں، اس کی آیات کے بارے میں، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ یعنی کوئی عقل مند آدمی یہ نادانی کی حرکت کبھی نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے باپ دادا گمراہ ہیں تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے انہی کی راہ پر چلے. اور آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی حالات ہیں، یعنی اندھی تقلید ہو رہی ہے، فرسودہ رسومات کی بھی اور پرانی روایات کی بھی، اسی نام پر کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے ہیں. اب ہم یہ سب کچھ جو ہے یہ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. آگے ترجمہ ہے. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو اور اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. یہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد یہ چیز بیان ہوئی ہے. آگے ترجمہ ہے. اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز سے غمگین نہ ہوں کہ وہ کفر کر رہے ہیں یا اس کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس میں آپ پریشان نہ ہوں. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، یعنی ساری ہم جب وہی پیدا کرنے والا ہے تو ساری ہم پھر اسی کے لیے. مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یعنی خواہ کوئی اس کی ہم کرے یا نہ کرے تو کسی کے شکر کا محتاج نہیں. ترجمہ آگے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے یعنی انک، جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. اب یہ ہے کہ جتنے بھی قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی بھی روشنائی یعنی انک زمین کے موجودہ سمندر، اور ویسے ہی اگر ہم 7 سمندر اور لے کر آ جائیں تو اس سے اللہ کی قدرت، حکمت اور اس کے کلمات کی جو مکمل فہرست ہے وہ نہیں لکھی جا سکتی. یہی مضمون سورہ الکہف میں بھی آیا ہے. وہاں صرف سیاہی کا ذکر تھا، لیکن یہاں پہ سیاہی کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی ذکر ہے. اب آگے ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ اٹھانا تو اس کے لیے بس ایک ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت پڑھ رہے تھے، اب ادھر سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے انتظام کا معاملہ کیا ہے، اس کی تدبیر میں کس قدر آسانی ہے. یہ جو انتظام اللہ لے کر چل رہا ہے وہ اس پر بالکل بھاری نہیں. آگے ترجمہ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. یعنی جو ہے رات اور دن کا پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ آنا جانا ہے. سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں.
یعنی ہر چیز کو جو مدت عمر مقرر کر دی گئی ہے اسی وقت تک وہ چل رہی ہے. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. یعنی وہ نظر تو آتی ہیں لیکن حقیقت نہیں ہوتی، ایک شراب کی طرح ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. یعنی ایسی نشانیاں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لیے موزوں جہاز بنا لے، لیکن سمندر میں جن ہولناک طاقتوں سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ تنہا اپنی تدابیر کے بلبوتے پر بخیریت سفر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو. آگے ترجمہ ہے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکر ہے. اب یہاں یہ ہے کہ بحری طوفان کے وقت تو سب کا دماغ جو ہے وہ درستی پر آ جاتا ہے اور وہ شرک اور بتوں کو چھوڑ کر سب کے سب جو ہے وہ خدائے واحد کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خیریت سے ساحل پر پہنچ جانے کے بعد ایک قلیل تعداد ہی ایسی نکلتی ہے جس نے اس تجربے سے کوئی پائیدار سبق حاصل کیا ہوتا ہے. اور پھر جب یہ جو قلیل تعداد کے لوگ ہیں اس میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سیدھے ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جس کا کفر کچھ اعتدال پر آ جاتا ہے، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جس کے اندر اس ہنگامی اخلاص میں سے کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا ہوتا ہے. ترجمہ آگے. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹی کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. یعنی دنیا میں قریب ترین تعلق جو ہے وہ اولاد اور والدین کا ہوتا ہے، مگر روز قیامت حالت یہ ہوگی کہ کوئی ان میں سے کسی کے بدلے جہنم میں جانے کے لیے اس کا تیار نہیں ہوگا. تو پھر آپ بتائیں کہ دوسرے کیسے کسی کے کام آ سکتے ہیں. لہٰذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت خراب کرتا ہے یا گمراہی کا رستہ اپناتا ہے. یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک ٹیک ہوم میسج ہے کہ ہم اپنے ایمان خراب نہ کریں اور اپنے جو ہے راہ راست سے نہ ہٹیں کسی دوسرے کی خاطر. آگے ترجمہ ہے. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائیں. یہاں پہ ورڈ الغرور یعنی دھوکے باز استعمال ہوا جس کے معنی شیطان کے بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے. انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے. آگے اچھا یہ اب آخری آیت ہے اس سورت کی، اس میں امور غیب کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. میں ترجمہ سٹارٹ کرتی ہوں. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. وہی بارش برساتا ہے، یہ دوسری چیز ہے، یعنی تمہاری خوشحالی اور بدحالی کا جو انحصار ہے وہ بارش پر ہے، مگر اس کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں. جب چاہے جہاں چاہے جتنی چاہے برساتا ہے اور جب چاہتا ہے روک لیتا ہے. وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، یعنی حمل میں کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ آج کل پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب سیکس کیا ہے پریگننسی کی 3 منتھس کے بعد، لیکن پھر بھی باقی جتنے پہلو ہیں، شکل ہے، بھلائیاں اور برائیاں ہیں، ذہانت ہے، عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. اور چوتھی چیز ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، یعنی کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ کہاں ہوگا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. آگے ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، یعنی اس کی زندگی کا خاتمہ کہاں ہوگا اور کس طرح سے ہوگا یہ ساری معلومات اللہ نے اپنے ہی پاس رکھی ہیں اور ان میں سے کسی کا علم بھی ہم کو نہیں دیا گیا ہے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ سجدہ الحمدللہ یہ بھی ایک مکی صورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ہے. سورہ سجدہ کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جمعے کے دن
फजर की नमाज फ़र्ज़ नमाज में पहली रकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा की तिलावत फरमाते और फजर की दूसरी रकात में जुम्मे के दिन सूरह दहर की तिलावत फरमाते थे। वो 29वें पारे में आएगी। तो खासी तवील है, यानी ये 3 रुकू इसमें और 2 रुकू उसमें, लेकिन सूरह दहर में तो जुम्मे के दिन फजर की तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूल से ज़्यादा होती थी। और बाज़ रिवायत में ये भी मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को सूरह मुल्क पढ़ते थे तो उसके साथ सूरह सजदा की भी तिलावत करते थे। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरतों का भी तस्करा है और नेकोबद किरदार और उनके अंजाम का भी जिक्र किया गया है। जो मुशरिकीन मक्का और कुफार थे, नाहक जो सरकशी कर रहे थे ना, उनको डरावे भी सुनाए गए हैं इसमें। अब मैं तिलावत शुरू करती हूँ। अलिफ लाम मीम, यकीनन हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनके पढ़ने का अजर मिलता है। मफ़हूम अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक राज है। इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घर लिया? माज़अल्लाह, नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बा करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बा करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया और उसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ, यानी अपनी शान के मुताबिक हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारी कोई हामी और मददगार है, ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना होगे? वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर की रुदात ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। असल हकीकत तो डेफिनेटली अल्लाह ही के इल्म में है, मगर यहाँ बताया जा रहा है कि तुम जो शब रोज़ के मामलात में जल्दबाजी का मामला कर रहे हो ना, खास तौर पर वो जो मुशरिकीन और कुफार कहते थे ना कि अजाब नाजिल करके दिखाओ, अजाब ला कर दिखा दो, तो बताया जा रहा है कि एक दिन है अल्लाह का जो तुम्हारी मिकदार के 1000 बरस के बराबर है। उसकी प्लानिंग के और उसके मंसूबे इतने तवील अरसे पर मुहित होते हैं, तो जल्दबाजी का मामला ना करो। आगे तर्जुमा है, वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला और जबरदस्त और रहीम। जो चीज भी उसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है, फिर उसको नुक्सुक से दुरुस्त फरमाया, यानी उसके आज़ा को मुनासिब बनाया और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। अब देखें, यहाँ पर ये मुकाम है जहाँ पर हर इंसान के ताल्लुक से रूह के फूके जाने का जिक्र आ रहा है। यानी कि दीगर मुकामात में आपने सुना होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा था, यहाँ पर हर इंसान का जिक्र। और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए, तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और ये लोग कहते हैं कि जब हम मट्टी में रलमिल हो चुके होंगे, यानी कि मट्टी में मट्टी हो जाएंगे, तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकिर है। इनसे कहो, मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। अब देखें, यहाँ पर हर चीज क्लियर है, तो हम पीछे से पढ़ते आ ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो एक्सप्लेन हो, कोई चीज बार बार हमसे मतलब रिपीट हो रही है। अगला रुकू है, काश तुम देखो कि वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे, उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें, हमें अब यकीन आ गया है। अब मुराद क्या है? जब अब ये देखें, ये हसरतें बार बार कुरान ने जिक्र की है, मगर इन हसरतों का कल कोई फायदा नहीं होगा। जवाब में इरशाद हुआ, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। क्या मुराद है कि जबरदस्ती किसी को हिदायत नहीं दी जाएगी। जिसने खुद गुमराही का रास्ता अपने लिए पसंद किया होगा ना, उसको फिर जहन्नुम की तरफ ही हाँक दिया जाएगा। अब यहाँ दुआ करें हम सब मिलकर, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, ऐ अल्लाह हम सबको आग के अज़ाब से महफूज फरमा। अब ये बस अब मजा चखो अपनी हरकत का कि तुमने उस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया। चखो हमेशगी के अजाब का मजा अपने करतूतों की पादाश में। अब यहाँ जो है, ये तो हुआ मुजरिमीन का बयान। अब यहाँ से अल्लाह के नेक बंदों का तस्करा आ रहा है। तो दोबारा आ नहीं सकती। अल्लाह
ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. کیا مطلب کہ اب ان نیک لوگوں کی جو مزید صفات کا بیان ہے کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی آیات کے ذریعے اس کی یاد دہانی کرائی جائے، عاجزی اختیار کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ جو تکبر نہیں کرتے، اس کی مزید صفات بیان ہو رہی ہے. یہاں میرے خیال سے سجدہ بھی آ گیا ہے تو ہم سب سجدہ کر لیتے ہیں. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين. آگے آیت کا ترجمہ ہے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. ان کی پیٹھیں، اشارہ یہاں پہ رات کے قیام کی طرف ہو رہا ہے، یعنی کہ پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے. البتہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا نا، اس میں پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے. اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، ماہ رمضان مطلب یہ مواسات کا مہینہ، لازمت ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. ہاں، اللہ کی مخلوق پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق کی نفع اور رسانی کا بڑا اہتمام کرتے تھے اس ماہ مبارک مہینے میں، اور پھر خیر کے کاموں میں بھی، اور قرآن کی خدمت کا کام اور دین کی نشر و اشاعت کا کام، یہ بھی مواقع ہے ہماری سعادت حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، جاگنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کرے کہ ہم آئندہ بھی اس چیزوں کی، قیام کی اور اس مہینے میں خرچ کرنے کی ہمیں بھرپور سعادت مل سکے، اور جتنا اپنا حصہ ڈال سکے ہمیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں تو ہر چیز کا اجر دگنا ہی ہے. آگے آیت کا ترجمہ ہے، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے. کیا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کتنا خوبصورت بیان ہے کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا ہے تمام آنکھوں کی ٹھنڈک کا، کیا لوگوں کو تصور میں بھی نہیں آ سکتا. اسی آیت کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا کلام نقل کیا ہے کہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. دنیا کے معروف مقامات اور مہنگے ترین جو مقامات ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین اقتدار ہوتے ہیں، ایسے مقامات جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں، صحیح ہے. اور لیکن اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے تو ہم آج کے جو دور میں انٹرنیٹ ہے ہم اس کو سرچ کر کے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ نے جو کچھ چھپا کر پوشیدہ کر رکھا ہے نا، اللہ خود فرما رہا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرمائے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کو کسی متنفس کو خبر نہیں ہے، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک ہے کہ مومن جو صاحب ایمان ہے، ایمان کی روشنی اس کے پاس بھی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ عمل بھی کر رہا ہے، اور دوسرا فسق و فجور، کفر کی وہ حالت میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. جب یہ دونوں برابر ہی نہیں ہے تو ان کے نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب دیکھیں، اب اللہ کے قانون کے عذاب کے حوالے، قانون عذاب کے حوالے سے نا ایک اہم بیان ہو رہا ہے، بڑا غور طلب ہے بیان. اب سننے، اب مطلب یہ ایک طرح سے ہم اپنے اوپر رکھ کے بھی دیکھیں. ایک میں جب پڑھ رہی تھی تو میری روح جو ہے نا اس سے پہلے وہ مطلب کانپ رہی تھی عجیب سے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی یعنی روش سے باز آ جائیں. اب دیکھیں، سب سے بڑا عذاب تو آخرت کا ہے، لیکن دنیا میں مہلت ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو موقع دیتے ہیں.
تاکہ ان کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف پلٹیں. یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا آنا بھی نا، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی شدید بارشیں، کبھی سیلاب، کبھی قحط سالی، بہت کچھ، لیکن ان سختیوں کے آنے کا، ان وارد ہونے کا کیا ہے مقصد ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، پیغمبر کی بات کو قبول کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں. اس میں بھی حکمت ہے اگر آپ سمجھیں تو. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لیں. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اولاً تو یہ بیان مشرکین و کفار کا بیان سے ہو رہا ہے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام پیش کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ پھر بھی اعراض کیے جا رہے ہیں. لیکن البتہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ موضوع پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ پڑھ لیا ہے. ہم بھی قرآن کی محفلوں میں موجود ہیں الحمدللہ، اور کتنا قرآن ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. 21واں پارہ ہے، آلموسٹ تکمیل قرآن کی طرف ہی ہے. لیکن اب اس تکمیل قرآن کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا، رمضان کے بعد ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا اور ہمارے رخ زندگی کیا ہوگی، یہ بس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے دوسرا رکوع ہے. یہاں سے اس کا موضوع تھوڑا چینج ہو جاتا ہے کہ جیسے پارے کے شروع میں بتایا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا اور وہی لوگ اس کتاب کو سمجھتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور وہ لوگ ظالم ہیں جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں. آگے یہی بتا رہے ہیں، شروع کرتی ہوں ترجمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں. یہ کفار مکہ سے کو بتانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم ان کو کتاب دے چکے ہیں، یعنی قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے بھی کتابیں نازل ہو چکی ہیں. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پہ یقین لاتے رہے. تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلافات کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے آگے تحریف کر دی تھی. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی قیامت کے روز ہو جائے گا. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں پر یہ آج چلتے پھرتے ہیں، یعنی یہاں جہاں یہ رہتے ہیں اس سے پہلے دوسری قومیں یہاں پہ رہتی تھیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ سنتے نہیں. اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. تو کیا ان کو کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. بار بار ایک ہی بات پوچھتے تھے کفار مکہ کہ یہ عذاب کب آئے گا یا قیامت کب آئے گی. تو اس کے لیے آگے ترجمہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. جزاک اللہ خیر. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو بتانے والی ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب ہے، بہت امپورٹنٹ صورت ہے. اگر بھابھی مجھ سے کچھ اس میں سے رہ جائے تو آپ پلیز ضرور اس کو جو ہے نا آپ آگے اس کا انٹروڈکشن میں آپ بھی تھوڑا بہت جو آپ بتانے والا ہے ضرور بتائیے گا. یہ صورت جو ہے اس میں مدنی صورت ہے. اس میں 3 اہم واقعات ہیں. ایک غزوہ احزاب جو 5 ہجری شوال 5 ہجری میں پیش آیا، دوسرا غزوہ بنی قریظہ جو ذکر 5 ہجری میں پیش آیا، اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، وہ بھی اسی سال ذی-قعدہ میں ہوا. تو ان تاریخی واقعات سے اس صورت کے زمانہ نزول کا ٹھیک متعین زمانہ نزول جو ہے وہ متعین کیا جا سکتا ہے. اور یہ صورت جو ہے وہ جس طرح باقی صورتوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر صورتیں جو ہیں 2 جوڑے کی صورت میں نازل ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ سورہ نور کا جوڑا ہے، اور 8 صورتیں مکی آنے کے بعد یہ دوبارہ ایک مدنی صورت جو ہے وہ نازل ہوئی. جس طرح سورہ نور مدنی تھی اسی طرح یہ بھی مدنی صورت ہے. اور سورہ نور سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کا جو ہے وہ نزول سن 6 ہجری بتایا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ سن 5 ہجری ہے. اور اس صورت میں پردے کے جو ہے وہ ابتدائی احکامات
وہ پردہ جو عورتیں گھر سے باہر جا کے کرتی ہیں، کس طرح کا ان کو اپنا سطر چھپانی ہے، اس کے بارے میں احکامات نازل ہوئے تھے، جبکہ سورہ نور میں گھر کے اندر عورتوں کو کس طرح رہنا ہے اس کے بارے میں احکامات تھے۔ اور جس طرح سورہ نور، اس کی مماثلت جو ہے وہ سورہ نور کے ساتھ کافی زیادہ ہے، جس طرح سورہ نور میں بتایا گیا تھا کہ اس کی 35 آیت جو ہے وہ سب سے بہترین آیت ہے، تو ادھر بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ احزاب کی بھی جو 35 آیت ہے وہ اس سورت کی جو ہے وہ سب سے بہترین آیت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے مضامین میں جو ہے وہ دو جیسے ہم نے کہا غزوات کا ذکر ہے، اور تیسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ کفار نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا۔ یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ حضرت زینب جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی پہلی بیوی تھی، اور پھر ان سے جب ان کی طلاق ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو اس پر جو ہے وہ کفار نے کافی زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا، اور غلط باتیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ ان کو موقع مل گیا تھا، کیونکہ 2 شکست وہ پہلے ہی کھا چکے تھے میدان میں، تو پھر ان کو زیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسپا کرنے کے لیے انہوں نے یہ والا محاذ کھول لیا تھا، کیونکہ یہ شاید 5واں نکاح تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے اس بات کو بھی ایشو بنایا کہ خود تو ہمیں 4 شادیوں کا حکم دیتے ہیں اور اب 5ویں شادی کر کے بیٹھ گئے، یہ بھی ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے واقعات کا بھی ذکر ہے کہ معاشی تنگی تھی، کچھ بیویوں کے بارے میں بھی حکم آیا ہے کہ وہ معاشی تنگی میں ان کو کس طرح کے حالات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھابھی آپ دیکھ لیں، میں نے غزوات کو نہیں ٹچ کیا کیونکہ اس کی بہت زیادہ تفصیل تھی، بہت زیادہ بس اتنا انف ہے بہت کچھ تھا، وہ پیجز ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس کی۔ ہاں جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے واقف ہے جو تم کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ابھی میں پہلے آپ کو یہ ساری باتیں بتا چکی ہوں کہ اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جو جاہلیت اور جو جس کے چکر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ باتیں گھڑی کہ وہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے اور یہ غلط قدم ہے، اس کے بارے میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بے خبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے واقف ہے اور اللہ ہی جاننے والا ہے اور وہی کافی ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کو ان کی بیویوں میں سے جن کو تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ یعنی یہاں پر 2 دل سے مراد یعنی بیک وقت ایک انسان جو ہوتا ہے مومن اور منافق نہیں ہو سکتا، یا سچا اور جھوٹا یا نیکوکار اور بدکار نہیں ہو سکتا، یعنی ایک وقت میں اس کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک اس کا دل جو ہے وہ اخلاص سے بھرا ہوا ہو اور دوسرے میں اللہ کی بے خوفی ہو، یعنی ایک وقت میں ایک آدمی کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے۔ اور آگے جو زہار کا لفظ آیا ہے وہ عرب میں خاص اصطلاح ہے جس میں لوگ قدیم زمانے میں بیوی سے لڑتے ہوئے کہہ دیتے تھے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت جو ہے وہ اس پر حرام ہو گئی ہے کیونکہ اسے اپنی ماں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے آدمی کو پیدا کیا ہوتا ہے، اور اس طرح کہہ دینے سے جو کچھ وہ کہہ دیتے ہیں تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جائے گی، اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت اور وہی صحیح ہے۔ اب یہی جو حضرت زید بن حارث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور جب نکاح کیا حضرت زینب سے تو اس پر یہ سارے ایشو کھڑے ہو گئے۔ منہ بولے بیٹوں کو تو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور یہ بات ہونی بھی چاہیے۔ یہاں بھی ہم اپنے اوپر بھی یہ لیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کوئی شخص اولاد کو اڈاپٹ کرتا ہے کسی کے بچے کو، تو اس کے باپ کی نسبت سے ہی اس کو پکارا جائے گا، نہ کہ اس شخص کو جس نے اسے اڈاپٹ کیا ہے، یعنی اس کے باپ کی نسبت سے ہی اسے پکارا جانا، یہ جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔
اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہے. جو نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. یعنی اگر کوئی بات تمہیں نہیں پتا اور اس پر تم نے وہ کوئی بات یعنی تمہارے علم میں نہیں ہے اور انہوں نے کوئی بات کر دی تو اس پر تمہاری جو ہے وہ گرفت نہیں ہوگی. لیکن اگر جانتے بوجھتے کسی غلط بات کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آؤ گے. بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے تمام انسانی تعلقات سے بالکل الگ نوعیت کا ہے. اس رشتے کا جو ہے وہ کوئی اس تعلق سے جو نبی اور اہل ایمان کے درمیان ہے اس میں یعنی کوئی رشتہ اس رشتے سے نسبت نہیں رکھ سکتا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق و رحیم ہے اور اپنی ذات سے بھی بڑھ کر وہ اپنی امت کے لیے بڑے خیر خواہ تھے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی رشتہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہے وہ تمام امت کی مائیں ہیں اور ان سے جو ہے وہ نکاح بھی کسی صورت جائز نہیں. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن زیادہ اس کے بعد جو حق ہے وہ اپنے قریبی عزیزوں کا ہے. یعنی ہمیں ہر طرح کی جو بھی مالی مدد کرنی ہے صدقے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات، تو وہ پہلا حق جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا آتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو اس عہد پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے کہ تم سے بھی اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. یہ شاید جنگ احد کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے. یعنی دو طرف سے حملہ ہو گیا تھا. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یعنی پھر سے منافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ بس اب پھر ہم ہارنے لگے ہیں. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ جاؤ. اس میں شائستہ یہ جو ہے وہ جنگ احد نہیں جنگ خندق کی بات ہے. میرا خیال اچھا غلطی سے شاید آپ سے نکل گیا. ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی. اچھا آگے ترجمہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اپنے آپ کو حضور کے جو ہے وہ پیروکاروں میں شامل کر لیا تھا اور وہ سچے اہل ایمان والے تھے. اس میں اہل ایمان بھی شامل تھے اور منافقین بھی شامل تھے. لیکن جب وہ برا وقت آیا تو انہوں نے منافقین نے پھر اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا ہمارے گھر خطرے میں ہے. اب یہ بہانے بازیاں دوبارہ شروع ہو گئی کہ بھئی نہیں اب حالات سخت ہو رہے ہیں تو ہمیں واپس جانے کی اجازت دی جائے. حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے. دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا. ان لوگوں نے ان سے پہلے بھی اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بات درست تو ہونی ہی تھی.
آگے ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قدر سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت سے روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تم سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے ہیں وہ تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ یہ منافقین کی ساری حالت بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا تھا تو وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے تھے۔ جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یعنی جب جیت جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی تھی، تو پھر اپنی چرب زبانی سے آ کر چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر جو مال غنیمت ہوتا تھا اس پر بھی اپنا حق جتانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگلے آیت کا ترجمہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہے، اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کسی ذرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے پھریں، تاکہ اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ نائلہ ابھی اگلی رکوع جو ہیں 2 رکوع ہیں اس میں پھر دیر ہو جائے گی۔ ختم کرنا ہے یہی؟ جی کل کر لیں گے۔ اوکے۔ اینڈ میں کہوں یہ ابھی سورہ احزاب ہی چل رہی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو پورا کریں گے کل۔ اوکے، یمان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزٍ ولا فاضح۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم علف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ الاقدام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔